بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صدارتی الیکشن کے بعد پہلی بار اشارہ دیا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ امریکہ میں آئندہ حکومت کس کی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کبھی لاک ڈاؤن کی حمایت نہیں کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے ابھی تک باضابطہ طور پر انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ دوستو، اس وقت بائیڈن 306 الیکٹورل کالج ووٹ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ کے ووٹوں کی تعداد 232 ہے۔ صدر ٹرمپ نے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، تاہم اس سلسلے میں وہ شواہد سامنے لانے سے قاصر رہے ہیں۔ امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع کرسٹوفر ملر نے افغانستان اور مشرق وسطی سے امریکی اہلکاروں کی جلد واپسی کا اشارہ دیا ہے۔ امریکی اہلکاروں کے لیے پیغام میں کرسٹوفر ملر نے کہا کہ اب گھر واپسی کا وقت ہے، تمام لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ لڑائیوں کا خاتمہ سمجھوتا اور ساتھ مانگتا ہے۔ ہم نے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اپنا سب کچھ دیا، اب گھر واپسی کا وقت آ چکا ہے۔ آذربائیجان سے لڑائی میں آرمینیا نے 2000 سے زائد اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قراباغ کے تنازع پر جاری لڑائی کا اختتام روس اور ترکی کی مدد سے امن معاہدے پر ہوا ہے، جس کے تحت قراباغ کا کچھ حصہ اس ہفتے کے اختتام تک آذربائیجان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ دوسری جانب آذربائیجان کی طرف سے اب تک اس لڑائی میں اہلکاروں کی ہلاکت یا زخمی ہونے کے حوالے سے کوئی بھی معلومات نہیں مہیا کی گئی ہیں۔ پاکستانی سرمایہ کاروں نے گزشتہ برس کے دوران دبئی کی ریئل اسٹیٹ شعبے میں 2 ارب درہم سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے۔ دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق زمین کی خرید و فروخت کے کاروبار میں سرمایہ کاری کے اعتبار سے پاکستان 6 نمبر پر رہا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے حال ہی میں اپنے اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ سچوان تبت ریلوے پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کریں، جو اروناچل پردیش کے ساتھ انڈیا کی سرحد کے کافی قریب ہے۔ اس منصوبے پر بھارت نے ہمیشہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اسے ایک آنکھ بھی یہ منصوبہ نہیں بھا رہا۔ جنوب مغربی چائنا کا صوبہ یونان، جہاں گزشتہ سال کے اختتام پر سب سے زیادہ غریب آبادی باقی رہ گئی تھی، وہاں غربت کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی کے قیام کی 100ویں سالگرہ 2023 کے اہداف کے حصول کو حاصل کرنا اب بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خارجہ پالیسی سے متعلق اپنائے جانے والے موقف سے ترکی خطے میں دنیا میں اپنی بات منوانے والے ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ ہمارے ملک کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والوں اور ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرنے والوں کو ان کی جانب سے کھیلے جانے والے تمام کھیل کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2023 کے اہداف کے حصول کو حاصل کرنا اب بہت آسان ہو گیا ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ معیشت اور قانون میں اصلاحات کا نیا دور شروع ہو چکا ہے اور اب منڈیوں میں مثبت فضا دیکھی جا رہی ہے۔ انہوں نے مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے ترکی میں ایک بار پھر سرمایہ لگانے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ نئے اصلاحی پیکج کے لیے ہماری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں ایک ڈرون ٹیکسی کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ ایشیائی ملک 2025 تک شہروں میں ڈرون پروازوں کے ذریعے فضائی ٹریفک عام کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے دوستو فلموں میں تو اندرون شہر سفر کے لیے اڑنے والی کئی گاڑیاں یا ٹیکسیاں دیکھی ہیں، لیکن جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں ڈرون ٹیکسی کی آزمائشی پرواز نے اب اسے حقیقت بنا دیا ہے۔ جنوبی کوریا میں بڑھتی ہوئی ٹریفک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن حکمرانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے اور اس میں کمی لانے کے لیے ڈرون ٹیکسی کا تجربہ کیا جانا چاہیے۔ آئندہ 5 سال تک ان ڈرون پروازوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں چینی کمپنی نے اس ٹیکسی کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔
ایئرپورٹ پر ان ٹیکسیوں کا ٹرمینل بھی بنایا جائے گا جس کے باعث مسافر کم قوت اور بغیر کسی رکاوٹ کے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ گلگت کے بیشتر علاقوں میں بارش اور برف باری کے باعث شدید سردی ہے، لیکن سیاسی گرمی نقطۂ عروج پر ہے۔ انتخابات میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت کئی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی، نون لیگ اور پی پی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، جبکہ آزاد امیدوار بھی اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ گلگت کی 24 میں سے 23 نشستوں کے لیے ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے شروع ہوا اور شام 5 بجے تک جاری رہا۔ گلگت میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 7,45,361 ووٹرز ہیں، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 4,53,000 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 3,40,000 ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردیوں کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ گلگت اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری رہا۔ برف باری سے ہر چیز نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ دیر کے مختلف علاقوں میں 2 روز کے دوران ریکارڈ برف باری ہوئی ہے۔ دیر کے علاقے گاہ نشان سر میں 4 فٹ تک برف باری پڑی ہے۔ مسلسل بارش اور برف باری سے سردی میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاح پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق نے کہا ہے کہ جسے پاکستان کو گالی دینی ہو وہ پاک آرمی کو گالی دیتا ہے۔ پاکستان کو ممبر اور محراب سے آگے بڑھانا ہے۔ علماء اور حکمرانوں کا طبقہ ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کا کردار ادا کریں۔ محراب اور ممبر کا کام جوڑنے کا ہے، نہ کہ توڑنے کا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کتنا بدبخت مولوی ہوگا جس کی وجہ سے نمازیوں میں انتشار پیدا ہو جائے۔ محراب اور ممبر سے تفرقہ بازی اور امت کو توڑنے کی بجائے اتحاد کا پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جسے پاکستان کو گالی دینی ہوتی ہے وہ پاک آرمی کو گالی دیتا ہے۔ یہ بھارت کا بیانیہ ہے جو نئی دہلی سے ہوتا ہوا لندن جاتا ہے۔ لندن سے پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں وہ سب ناکام ہوئیں۔ پاک آرمی پر الزام تراشی پاکستانی لوگوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہیں۔ امریکہ میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے، جس کے بعد تمام ریاستوں کا غیر سرکاری نتیجہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے واضح کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹس کی تعداد 306 ہے، جبکہ صدر ٹرمپ صرف 232 ہی ووٹ حاصل کر سکے۔ جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کا گڑھ مانی جانے والی ریاستوں میں بھی کامیابی حاصل کی۔ وہ 28 سال بعد ریاست جارجیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کو جتوانے میں کامیابی ہوئے، جبکہ انتخابات کے بعد پہلی بار وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ اپنی شکست تقریباً تسلیم کر چکے ہیں۔ دوسری جانب جو بائیڈن انتظامیہ نے اشارہ دیا ہے کہ اقتدار کی منتقلی کے بعد کورونا کی بگڑتی صورتحال کے باعث ملک میں 6 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ اتوار کو ایشیا کی 15 معیشتوں نے دنیا کے سب سے بڑے آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ معاہدہ چینی حمایت یافتہ ہے، جس میں امریکہ شامل نہیں ہے، جبکہ انڈیا پہلے ہی اس سے دستبردار ہو چکا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی کو خطے کے تجارتی قوانین کو بنانے کے لیے بہتر پوزیشن مہیا کر سکتا ہے۔ چائنا کی بین الاقوامی مارکیٹ اور ٹیکنالوجی پر انحصار ختم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ چینی وزیر اعظم لی کا کہنا تھا کہ 8 سال کے مذاکرات کے بعد اس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ یہ عالمی معیشت اور انسانیت کی صحیح سمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والے متعدد ممالک کورونا کی وبا سے لڑ رہے ہیں، اور ان ممالک کو امید ہے کہ یہ معاہدہ ان کی معیشت کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ سعودی کے نام پر غیر ملکی کاروبار کی اجازت دینے کے جرم میں وزارت تجارت نے ایک شہری اور ایک بنگلہ دیشی کارکن کے خلاف عدالتی کارروائی کی ہے۔
تفتیش کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ کارخانہ کاغذات میں سعودی شہری کے نام پر ہے، تاہم اس کی ملکیت بنگلہ دیشی تارکین وطن کی ہے جو اسے چلا رہا ہے۔ مزید تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ بنگلہ دیشی کارکن کے بینک معاملات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ ہیں۔ عدالت نے سعودی شہری اور بنگلہ دیشی شہری بہادر محمد اسماعیل کو قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے کارخانہ بند، لائسنس منسوخ اور شہری کو آئندہ کاروبار نہ کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے 70,000 ریال کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ بنگلہ دیشی کارکن کو سزا کے بعد ملک سے بے دخل کرنے، اسے بلیک لسٹ کرنے اور کسی بھی ویزے پر آئندہ نہ آنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی شہریوں کے نام پر غیر ملکیوں کا کاروبار جرم ہے جس پر 5 سال تک قید اور 50 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ دور جدید میں بڑھا ہوا پیٹ ایک المیہ ہے جس نے ہر مرد اور عورت کو پریشان کر رکھا ہے۔ پیٹ پر جمی فاضل اور زائد چربی کی تہ کو ختم یا زائل کرنے کے لیے بہت سے ٹوٹکے آزمائے جاتے ہیں اور یہ اضافی چربی متعدد بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس چربی کو کم کرنے کے لیے چند غذائیں درج ذیل ہیں۔ گری دار میوے آپ کے معدے کو بھر کر اسے سمارٹ بناتے ہیں۔ دن میں چند بادام کھانے سے آپ کو کافی دیر تک بھوک محسوس نہیں ہوتی، اس طرح یہ آپ کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل یہ چربی کو گلانے والے مونو فیٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ہماری طلب کو مطمئن رکھتا ہے۔ انڈے ہمارے جسم میں چربی کو تحلیل کرنے کے لیے وٹامن B12 کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت شدت سے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ناشتے میں انڈوں کا استعمال کیا جائے۔ یہ پروٹین مہیا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور آپ کے جسم کو کافی مقدار میں توانائی بھی مہیا کرتے ہیں۔ مونگ پھلی مکھن کی ایک مناسب مقدار آپ کو بہت سے فوائد مہیا کرتی ہے۔ یہ نایاسین کے ساتھ پیک ہوتی ہے جو عمل انہضام کو ٹریک پر رکھتا ہے اور اسے پیٹ کو پھولنے سے بچاتا ہے۔ دودھ کیلشیم حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ کیلشیم موٹاپے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیب میں اہم غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو وٹامن C کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ دوسری غذاؤں کے مقابلے میں اس میں غذائی ریشہ زیادہ ہوتا ہے جو ہمارے نظام ہضم کے عمل میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ ایک بڑے ٹماٹر میں صرف 33 کیلوریز ہوتی ہیں۔ دن کے کھانے میں ایک ٹماٹر کھانے سے آپ اپنی بھوک مٹی ہوئی محسوس کرتے ہیں۔ ٹماٹر آپ کے پورے جسم کے لیے صحت مند فوائد کا حامل ہے۔ ناشپاتی کے ساتھ ہر چیز کا ذائقہ بہتر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے لذیذ ہونے کے علاوہ یہ اینٹی بیکٹیریل کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔